अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको पाकिस्तान के एक ऐसे शहर की तरफ लेकर जा रहे हैं जहां पाकिस्तान की सियासत, ताकत, खूबसूरती, तारीख, दिफा, सफारतकारी और कौमी शनाख्त एक साथ नजर आती है। जी हां, आज की वीडियो इस्लामाबाद पर है, वो शहर जो मार्गला की पहाड़ियों के दामन में आबाद है, जहां फैसल मस्जिद अपनी मुनफरिद खूबसूरती के साथ पूरे शहर की पहचान बन चुकी है, जहां पाकिस्तान के अहम तरीन सियासी इदारे मौजूद हैं और जहां से मुल्क के बड़े बड़े फैसले किए जाते हैं। लेकिन आज की वीडियो सिर्फ एक सादा सफरनामा नहीं होगी, बल्कि हम जानेंगे कि इस्लामाबाद कैसे बना, कराची से दारुल हुकूमत इस्लामाबाद क्यों मुंतकिल किया गया, ये शहर इतना मुनज़्ज़म और साफ सुथरा क्यों नजर आता है, फैसल मस्जिद की असल कहानी क्या है और पाकिस्तान एयरफोर्स की तारीख में वो कौन से वाक़यात हैं जिन्होंने इसे खित्ते की एक काबिले एहतराम फिजाई कुव्वत बना दिया। दोस्तों, इस्लामाबाद का मतलब है इस्लाम का शहर, अमन का शहर या सलामती का शहर। ये नाम खुद अपने अंदर एक मुकम्मल पैगाम रखता है। ये शहर शोर, बेतरतीबी और हुजूम से दूर एक खास नज्म, सुकून और खूबसूरती के साथ बनाया गया। इस्लामाबाद पाकिस्तान का वो शहर है जहाँ चौड़ी सड़कें, सब्जा पहाड़, सफारत खाने, यूनिवर्सिटियाँ, सरकारी इमारतें, पार्क्स, अजायब घर और अहम कौमी इदारे एक ही जगह पर मौजूद हैं। जब कोई शख्स पहली बार इस्लामाबाद आता है तो इसे फौरन महसूस होता है कि ये शहर पाकिस्तान के बाकी शहरों से मुख्तलिफ है। लाहौर की अपनी रौनक है, कराची की अपनी रफ्तार है, पेशावर की अपनी तारीख है, लेकिन इस्लामाबाद की खामोशी, तरतीब और खूबसूरती इसे बिल्कुल अलग पहचान देती है। ये शहर शोर नहीं करता, बल्कि खामोशी से अपना असर छोड़ता है। पाकिस्तान बनने के बाद सबसे पहले दारुल हुकूमत कराची था। कराची उस वक्त पाकिस्तान का सबसे अहम बंदरगाही शहर था, कारोबारी मरकज था और हुकूमती निजाम भी वहीं से चलता था। लेकिन वक्त के साथ कराची की आबादी तेजी से बढ़ने लगी, इंतजामिया दबाव ज्यादा हो गया, पानी और बुनियादी सहूलतों के मसाइल सामने आने लगे और सबसे अहम बात ये थी कि कराची जोग्राफियाई तौर पर मुल्क के जनूबी किनारे पर वाक़या था, एक ऐसे मुल्क के लिए जिसके सूबे मुख्तलिफ सिमतों में फैले हुए थे। दारुल हुकूमत को एक ज्यादा मरकजी, महफूज और मुनज़्ज़म जगह पर मुंतकिल करना जरूरी समझा गया। इसी वजह से फैसला किया गया कि पाकिस्तान के लिए एक नया दारुल हुकूमत बनाया जाएगा जो इंतजामी लिहाज से मजबूत हो, दिफाई लिहाज से बेहतर हो और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से निस्बतन आसानी से मुंसलिक हो। इस्लामाबाद कोई इत्तफाकी तौर पर बन जाने वाला शहर नहीं था, बल्कि इसे बाकायदा मंसूबा बंदी के साथ बनाया गया। इस शहर का नक्शा पहले कागज पर सोचा गया, फिर जमीन पर उतारा गया। इस्लामाबाद की मंसूबा बंदी में इस बात का खास ख्याल रखा गया कि हर सेक्टर मुनज़्ज़म हो, हर इलाके में रिहायशी जगह, मार्केट, स्कूल, मस्जिद, पार्क और सड़कों का वाज़ेह निज़ाम मौजूद हो। अगर आप इस्लामाबाद को नक्शे पर देखें तो अंदाजा होता है कि ये शहर बेतरतीब अंदाज में नहीं फैला, बल्कि इसे एक ग्रिड सिस्टम के तहत बनाया गया। यही वजह है कि इस्लामाबाद में घूमते हुए अक्सर महसूस होता है ये शहर को नाप तोल कर बनाया गया। बाकी कई शहरों में तो कभी कभी लगता है कि पहले इमारत बन गई, फिर किसी ने सोचा कि सड़क भी होनी चाहिए, मगर इस्लामाबाद में ऐसा नहीं है। इस्लामाबाद की खूबसूरती में सबसे बड़ा किरदार मार्गला की पहाड़ियों और शहर में मौजूद सब्जे का है। यहाँ दरख्त, खुली सड़कें, पार्क और पहाड़ी पर से मंजर शहर को एक कुदरती खूबसूरती देते हैं। बारिश के बाद इस्लामाबाद का मंजर और भी खूबसूरत हो जाता है। सड़कें धुली हुई नजर आती हैं, दरख्त चमकने लगते हैं, मार्गला की पहाड़ियाँ बादलों में छिप जाती हैं और पूरा शहर एक फिल्मी मंजर जैसा महसूस होता है। यही वो वजह है कि इस्लामाबाद सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि महसूस करने की जगह है। इस्लामाबाद सिर्फ खूबसूरती का शहर नहीं, बल्कि इस्लामाबाद की रियासती और दिफाई सोच का भी अहम मरकज है। यहाँ वफाकी हुकूमत के इदारे, अहम सरकारी दफातर, सफारत खाने और कौमी फैसले साजी के मराकज मौजूद हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स की तारीख भी पाकिस्तान की दिफाई शनाख्त का एक अहम हिस्सा है। पाकिस्तान एयरफोर्स को काबिले एहतराम फिजाई कुव्वत समझा जाता है। इसकी वजह सिर्फ जहाज नहीं, बल्कि वो पायलट्स हैं जिन्होंने महदूद वसाइल के बावजूद तारीख में बड़े कारनामे अंजाम दिए। जब पाकिस्तान एयरफोर्स की बात आती है तो एक नाम सबसे पहले जहन में आता है, वो है MM आलम। MM आलम पाकिस्तान एयरफोर्स के वो अजीम पायलट थे जिन्होंने 1965 की जंग में अपनी गैर मामूली महारत से दुश्मन को हैरान कर दिया। पाकिस्तान की फिजाई तारीख में इनका नाम बहादुरी, महारत और तेज फैसला साजी की अलामत समझा जाता है। MM आलम का वाकया सिर्फ एक जंगी वाकया नहीं,
بلکہ ایک ایسی مثال ہے جو یہ بتاتی ہے کہ جب وسائل کم ہوں تو اصل طاقت مہارت، حوصلہ اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ یہی وہ جذبہ ہے جس نے پاکستان ایئر فورس کو ہمیشہ ایک خاص مقام دیا۔ پاکستان کے پائلٹس نے مختلف ادوار میں اپنی مہارت کا ثبوت دیا، چاہے وہ 1965 کی جنگ ہو، 1971 کا دور ہو، 2019 کی کشیدگی ہو یا جدید فضائی جنگ کا بدلتا ہوا ماحول۔ آج کی جنگ صرف جہاز اڑانے کا نام نہیں بلکہ ریڈار، میزائل، الیکٹرانک وارفیئر۔ عرب اسرائیل جنگ کے دوران بھی ان کا نام فضائی جنگ کی تاریخ میں ایک اہم پائلٹ کے طور پر لیا جاتا ہے۔ ایسے واقعات اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ پاکستانی پائلٹس کی مہارت صرف اپنی سرحدوں تک محدود نہیں رہی بلکہ مختلف بین الاقوامی حالات میں بھی ان کی صلاحیتوں کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ کسی بھی دعوے کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنے کے بجائے اسے ذمہ داری کے ساتھ پیش کرنا چاہیے، کیونکہ آج کے دور میں ویڈیو دیکھنے والا ناظر صرف سننے نہیں آتا بلکہ فوراً تحقیق بھی کر لیتا ہے اور پھر کمنٹ سیکشن میں عدالت لگ جاتی ہے جیسے ہر بندہ عالمی دفاعی تجزیہ کار ہو۔ سن 2019 میں پلوامہ واقعے کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان شدید کشیدگی پیدا ہوئی۔ بھارت نے بالا کوٹ کارروائی کا دعویٰ کیا، اس کے جواب میں پاکستان نے آپریشن سوفٹ ریٹارڈ کیا۔ اس دوران بھارتی پائلٹ ابھی نندن ورتمان گرفتار ہوئے اور بعد میں پاکستان نے انہیں رہا کر دیا۔ یہ واقعہ پوری دنیا کے میڈیا میں نمایاں رہا۔ اس واقعہ نے ایک طرف پاکستان کی فضائی صلاحیت کو ظاہر کیا اور دوسری طرف پاکستان نے یہ پیغام بھی دیا کہ وہ جنگ کو مکمل تباہی میں بدلنے کے بجائے ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر صورتحال کو سنبھال سکتا ہے۔ یہی جدید جنگ کا اصل پہلو ہے، جہاں ایک طرف دفاعی جواب ضروری ہوتا ہے مگر دوسری طرف سفارتکاری اور عالمی بیانیہ بھی اتنا ہی اہم ہوتا ہے۔ دوستوں، اب آتے ہیں اسلام آباد کی سب سے بڑی پہچان کی طرف، یعنی فیصل مسجد۔ فیصل مسجد مارگلہ کی پہاڑیوں کے دامن میں واقع ہے اور اسلام آباد کی سب سے مشہور عمارتوں میں شمار ہوتی ہے۔ یہ مسجد روایتی گنبد والی مسجدوں سے مختلف ہے۔ اس کا ڈیزائن ایک جدید اسلامی طرز تعمیر کی مثال ہے جس میں خیمے جیسی شکل نمایاں نظر آتی ہے۔ فیصل مسجد کو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ یہ صرف عبادت گاہ نہیں بلکہ اسلام آباد کی شناخت کا ایک مضبوط نشان ہے۔ جب مارگلہ کی پہاڑیوں سے اسلام آباد کا منظر دیکھا جاتا ہے تو فیصل مسجد سفید تاج کی طرح شہر کے درمیان چمکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ فیصل مسجد کا نام سعودی عرب کے شاہ فیصل کے نام پر رکھا گیا کیونکہ اس کی تعمیر میں سعودی عرب کی مالی معاونت شامل تھی۔ یہ مسجد کئی سال تک دنیا کی بڑی مساجد میں شمار ہوتی رہی اور آج بھی پاکستان آنے والے سیاحوں کے لیے ایک اہم مقام ہے۔ یہاں ہزاروں لوگ ایک وقت میں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس مسجد کی خاص بات صرف اس کا سائز نہیں بلکہ اس کی جگہ، ڈیزائن اور ماحول ہے۔ ایک طرف مارگلہ کی پہاڑیاں، دوسری طرف کھلا آسمان اور درمیان میں فیصل مسجد کا منفرد ڈھانچہ۔ یہ منظر اسلام آباد کو واقعی خاص بنا دیتا ہے۔ اسلام آباد کا ایک اہم علاقہ بلو ایریا ہے جو شہر کا کاروباری مرکز سمجھا جاتا ہے۔ یہاں دفاتر، بینک، ریسٹورینٹ، شاپنگ سینٹر اور بلند عمارتیں موجود ہیں۔ جناح ایوینیو اسی علاقے سے گزرتی ہے اور آگے جا کر ڈی چوک اور کانسٹیٹیوشن ایوینیو تک پہنچتی ہے۔ کانسٹیٹیوشن ایوینیو پر پاکستان کے سب سے اہم ریاستی ادارے موجود ہیں جن میں قومی اسمبلی، سپریم کورٹ، وزیر اعظم ہاؤس، ایوان صدر اور وفاقی سیکریٹریٹ شامل ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ملک کے بڑے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ کبھی قانون سازی ہوتی ہے، کبھی سیاسی بحث ہوتی ہے، کبھی احتجاج ہوتا ہے اور کبھی پوری قوم ٹی وی سکرین کے سامنے بیٹھ کر سوچتی ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اسلام آباد صرف سرکاری عمارتوں کا شہر نہیں بلکہ تعلیم کا بھی ایک اہم مرکز ہے۔ یہاں پاکستان کی کئی معروف جامعات اور تعلیمی ادارے موجود ہیں جن میں قائد اعظم یونیورسٹی، نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی، نسٹ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اور دیگر ادارے شامل ہیں۔ اسلام آباد کا تعلیمی ماحول اسے پاکستان کے باقی شہروں سے ممتاز بناتا ہے۔ یہاں نوجوان مختلف شعبوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں اور ملک کے مستقبل میں اپنا کردار ادا کرنے کی تیاری کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اسلام آباد کو صرف طاقت کا مرکز نہیں بلکہ علم اور تحقیق کا مرکز بھی کہا جا سکتا ہے۔ اسلام آباد کا موسم بھی اس کی خوبصورتی کا اہم حصہ ہے۔ گرمیوں میں یہاں درجہ حرارت بڑھتا ضرور ہے مگر درختوں، پہاڑیوں اور کھلی فضا کی وجہ سے شہر کا ماحول نسبتاً بہتر محسوس ہوتا ہے۔ سردیوں میں اسلام آباد کی ٹھنڈی ہوا، دھند اور خاموش فضا اسے مزید خوبصورت
خوبصورت بنا دیتی ہے۔ بارش کے بعد تو اسلام آباد کا حسن بالکل بدل جاتا ہے۔ مارگلا کی پہاڑیاں بادلوں میں چھپ جاتی ہیں، درخت دھل کر تازہ ہو جاتے ہیں اور سڑکیں چمکنے لگتی ہیں۔ ایسے موسم میں دوسرے شہروں سے لوگ خاص طور پر اسلام آباد کا رخ کرتے ہیں، کیونکہ یہ شہر بارش میں واقعی ایک الگ ہی منظر پیش کرتا ہے۔ دوستوں، اسلام آباد کی کہانی صرف ایک دارالحکومت کی کہانی نہیں ہے، یہ ایک سوچ کی کہانی ہے، ایک منصوبے کی کہانی ہے، ایک ایسے شہر کی کہانی ہے جسے پاکستان کی انتظامی، دفاعی اور قومی ضروریات کو سامنے رکھ کر بنایا گیا۔ یہ شہر ہمیں بتاتا ہے کہ پاکستان صرف مسائل، سیاست اور شور کا نام نہیں، بلکہ اس ملک میں خوبصورتی بھی ہے اور ایک ایسی خاموش طاقت بھی ہے جو مشکل وقت میں سامنے آتی ہے۔ اسلام آباد ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ پاکستان کی پہچان صرف اس کی سرحدوں سے نہیں ہے، اس کے شہروں، اس کے اداروں، اس کے لوگوں، اس کی مساجد، اس کی یونیورسٹیوں، اس کی پہاڑیوں اور اس کی تاریخ سے بنتی ہے۔ یہ شہر ایک طرف امن اور خوبصورتی کی علامت ہے تو دوسری طرف طاقت اور ریاستی وقار کی نشانی بھی ہے۔ اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے، اس کے شہروں کو آباد رکھے۔ دوستوں، یہ تھا آج کا ہمارا معلوماتی اور دلچسپ سفر اسلام آباد کے بارے میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کے خیال میں اسلام آباد کی سب سے خوبصورت جگہ کون سی ہے۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو پاکستان، تاریخ، دفاع، شہروں اور دلچسپ حقائق پر مبنی مزید ویڈیوز ملتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔